بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان کے حوالے سے آج بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ عمران خان کے وکلاء نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی قریبی شخصیات کے خلاف آج عدالت سے بڑا حکم جاری ہوا ہے۔ فضل الرحمان خیبر پختونخوا سے ان کا صفایا ہو گیا ہے اور اب کس طرح وہ حواس کھو بیٹھے ہیں۔ مظفر آباد میں عوام کا سمندر آج باہر نکلا ہے اور پولیس کے ساتھ بڑا تصادم ہوا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سوات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح مہنگائی ہے، عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بجلی، گیس، ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم اور باقی کابینہ کس طرح عللوں تللوں کے اندر مشغول ہے اور 12 دن رہنے کے بعد آج نگران وزیر اعظم پاکستان کا جہاز لے کر پاکستان واپس پہنچے اور دوسری طرف مظفر آباد کشمیر کے اندر آج بڑا احتجاج ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ باہر نکلے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف یہ ایک بھرپور قسم کا عوامی احتجاج تھا اور پھر پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ پولیس نے جس انداز کے اندر شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، علاقہ میدان جنگ میں تبدیل ہوا، پھر لوگوں نے دھرنا دیا۔ اب اگرچہ جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوئے اور کل دوبارہ یہ دھرنا جو ہے وہ لوگ دیں گے۔ لوگ مسلسل باہر نکل رہے ہیں۔ خاص طور پر کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، چونکہ وہ پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے جو سستے داموں بکتی ہے، تو وہ ہمیں کم از کم آپ اس پرائز پر دیں جو آپ کو یہاں پہ کاسٹ پڑتی ہے۔ باقی جو پاکستان ہے ان کے ساتھ ہمارا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ جب سارے ریٹس جو ہے وہ آئی پی پیز کے ساتھ طے کر کے ہمیں بھی اسی ریٹس پر دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی مزید مہنگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بھرپور قسم کا عوامی احتجاج ہوا ہے اور بالآخر جو ہے وہ کل دوبارہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں۔ آج لوگ تھانے کا انہوں نے گھیراؤ بھی کیا ہے۔ جس طرح تصادم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ملک کے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی خیر و عافیت کے اندر رکھے۔ دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمان اس وقت مکمل طور پر خیبر پختونخوا سے کلین بولڈ ہو چکے ہیں۔ جو سروے آئے ہیں اور جس طریقے سے عوام کے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی ہے، ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ زیادہ نشستیں لینے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے، یعنی جب نواز شریف کا ذکر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں نواز شریف جو ہے ان کو پاکستان کے اندر سیاست کرنے کا حق حاصل ہے، وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ واپس آئیں اور سیاست کریں۔ لیکن جو تحریک انصاف ہے اس کو سیاست کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ فضل الرحمان کی پوری زندگی کی جو سیاست ہے وہ اینٹی امریکہ چلی اور پھر انہوں نے مذہب کا تڑکا لگایا اور وہ اسی طرح کے نعروں کے ساتھ عوام کو مذہبی جذبات بھڑکا کر ووٹ لیتے تھے، اسمبلی پہنچتے تھے، بنگلہ مل جاتا تھا، کبھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، کبھی کوئی ذمہ داری، اپنے پورے خاندان کو انہوں نے نوازا اور چند لوگ جو ہے مزید ان کو، جس طرح ابھی گورنر خیبر پختونخوا ہیں اور باقی جو ان کے قریبی رشتہ دار عزیز ہیں، وہ موجیں لگی ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان جب آئے تو ان کی وہ موجیں ختم ہوئی، بنگلہ خالی ہوا۔ پھر جس طرح انہوں نے پاکستان کے خزانے پر ڈاکے ڈالے، شہداء کی زمینوں کا ہڑپ کرنا وہ ان پر الزام ہے۔ پھر امریکی سفیر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، ایک اقتدار کا حریص شخص جو مذہبی لبادے کے اندر موجود ہے، یہ اب خیبر پختونخوا کی عوام پہچان چکی ہے۔ خاص طور پر رجیم چینج آپریشن کے بعد ہم نے دیکھا جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس کے اندر تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا۔ اب جس طرح مزید لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل پیدا ہوا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے اور اب تو ہم نے دیکھا کرک کے اندر جو گزشتہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا جس طرح عوام کا ایک سمندر باہر آیا ہے۔ ہر ضلع کے اندر، پشاور میں اور باقی ہر جگہ پہ لوگ اسی طرح نکل رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ہونے کے باوجود سپیس نہیں دی جا رہی، ان کے دفتر بند کیے جا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہت سارے رہنما روپوش ہیں جو اس وقت کچھ جیلوں کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ فضل الرحمان کو لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان اور بلے کا نشان میدان میں رہتا ہے تو وہ تو بالکل ان کی سیاست کا صفایا ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا۔ اب وہ اس لیے
یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف تو بڑا اچھا ہے، پاکستان آیا ہے، اس کو حق ہے، لیکن تحریک انصاف کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی آواز باختگی ہے، ہوش و آواز سب کھوئے ہوئے ہیں کہ آخر عمران خان جو ہے وہ ہماری سیاست کو اور ہماری دکانداری کو لے ڈوبا ہے۔ اب دوسری طرف تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما جو اس وقت سامنے نہیں ہیں اور ان کو مختلف مقدمات کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے، وہ موجود بھی لاہور کے اندر بیشتر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہے ان پر کیسز ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ان کے اندر آج انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر کچھ لوگوں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ یہ 9 رہنما ہیں جن کو جو ہے وہ جنا ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس لاہور حملہ کیس کے اندر اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو دانستہ روپوش ہونے پر اشتہاری قرار دیا اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ عدالت نے جن رہنماؤں کے اشتہاری قرار دیا ہے ان میں حماد اظہر، فرح حبیب، حالانکہ فرح حبیب جو ہے وہ اغوا کر لیے گئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کسی ادارے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی عدالت کو ٹینشن نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ سارا ظلم، بربریت، وحشت یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو سیاسی مقدمات کہہ کے ان سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جیسے کئی مرتبہ کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے مراد سعید، آدم سواتی، علی امین گنڈا پور، میاں اسلم اقبال، زبیر نیازی، کرامت کھوکر، اندلیب عباس، ان سب رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا اور تھانہ سرور روڈ میں یہ مقدمہ جو ہے ان کے خلاف درج ہے۔ اب ایک اور بڑی ہی افسوسناک خبر آئی ہے، اگرچہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے 2 وکلاء تحریک انصاف کے انہوں نے آج ایک بڑی عام بات کی ہے اور خدا نخواستہ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور یقینی طور پر حکومت اور حکومت کے جو ادارے ہیں انہیں اس حوالے سے بتانا ہے۔ اب جب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل عمران خان کو منتقل کیا گیا تو یہ ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ ان کو B کلاس دے دی گئی ہے، وہاں پر جو ان کا رائٹ بنتا تھا ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے تو وہ ان کو دے دیا گیا ہے، وہاں ان کے پاس ٹیبل بھی ہے، بیڈ بھی ہے، ان کے پاس یہ بھی سہولت ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے، جو تحریک انصاف کے وکلاء اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو وہاں پر سخت خطرہ ہے۔ اب یہ جو ہے وہ آج نعیم حیدر پنجو تھا، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ایک چھوٹے سے سیل میں قید کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوموار کو اس حوالے سے درخواست لے کر جا رہے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ یعنی چیف جسٹس جو وہاں موجود ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے حوالے سے تو آلریڈی بہت کچھ تحریک انصاف خود جو ہے وہ کہہ چکی ہے۔ اب دوسرے جو ترجمان ہیں لیگل میٹرز کے عمران خان کے، شعیب شہین صاحب، اب انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی عام ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ اس وقت یہ بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ شعیب شہین کہتے ہیں کہ ایک شخص کی دشمنی میں ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے، ایک نگران وزیر اعظم عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر چارٹرڈ طیارے پر دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، سائفر کیس کا مقدمہ درج کرانا غلامی کی بدترین مثال ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ٹی وی شو میں غلط روایت قائم کی گئی، اس کی حمایت نہیں کرتے، یہ انہوں نے بات کی ہے، چونکہ ان کے وہ مخالف بھی ہیں مروت صاحب، ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں B کلاس دینے کے حوالے سے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں ایک چھوٹے سے سیل میں بند رکھا گیا ہے جہاں پر ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، کیونکہ ان پر پہلے بھی کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی شہادتیں کروائی گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بھی اس طرح کا کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، لہذا ہم خبردار کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کوتاہی کا مرتکب ہوا تو قوم اسے معاف نہیں کرے گی، لہذا اس بات کا ادراک کیا جائے۔ ہم اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے۔ سائفر کیس کا مقدمہ درج کرانا غلامی کی مثال ہے، اور آگے انہوں نے پورا بتایا ہے کہ کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کام ہے دہشت گردی کو ختم کرنا، لیکن اب جو ہے وہ ان معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بتا چکے ہیں کہ سائفر جو ہے وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے، اور پھر ایک اور سوال بھی اس کے اندر اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سائفر چوری ہو گیا تھا تو جو شہباز شریف کی زیر صدارت ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہ کس سائفر کو لے کر اجلاس کیا گیا؟ اس کے جب 16 مہینے یہ حکومت رہی تو وہاں پر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، اور کوئی ایسا مقدمہ یا وہ ساری چیزیں کیوں اس وقت
جو ہے ان کو ذکر نہیں کیا گیا، تو لہذا یہ ایک ایسی بھونڈی کوشش ہے جو خود سے کروائی گئی ہے، یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا جو خدشات ہیں تحریک انصاف کے، اس کے حوالے سے کوئی مداوع کرتے ہیں یا مزید جو ہے اس پر مٹی پاؤ پہلے کی طرح جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ اس وقت جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کوئی جلسہ اور ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے تحت ہو رہی ہیں۔ اب اس معاملے کو وہ کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی ایکشن لیتے ہیں، یا اس کو سیاسی جو ہے وہ ایک کیس بنا کر اور کہہ کر اور ان اپنے چند صحافیوں جو ان کے ارد گرد نون لیگ کے چند ایک جو لوگ ہیں ہماری وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کے بات جو ہے وہ مانتے ہوئے اس کو سیاسی کیس کہہ کر اس پر مٹی ڈالو پروگرام کرتے ہیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔